یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صحیح حدیث ہے ضعیف ہے؟ دیکھیں، حدیث فی نفسی نہ ضعیف ہوتی ہے نہ کوئی صحیح ہوتی ہے حقیقتاً۔ اصل تو جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے حدیث کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو روایت کرنے والے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سنے تو صحابی تو سب قوی ہوتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد حتیٰ کہ امام بخاری یا امام مسلم تک وہ حدیث آئی۔ تو بعض اوقات تو اس میں تمام راویان حدیث جو ہوتے ہیں وہ بالکل متقی، پرہیزگار، صحیح العقیدہ، اور ان کو حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے اور ضبط ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی ضبط کا مطلب کہ ذہن میں حدیث محفوظ ہوتی ہے یا انہوں نے لکھ کر رکھی ہوتی ہے، اور جو راوی اور مروی انہو ہیں، یعنی ایک شخص نے دوسرے سے سنا، ان دونوں کی ملاقات وغیرہ ہم زمانہ ہوتے ہیں، اس طرح تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح۔ اور اگر راویان حدیث میں کوئی کمی ہوتی ہے، مثلا کسی کا حافظہ کمزور ہے، کوئی خلاف مروت کام میں ملوث نظر آیا، اس طرح کی جب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی حدیث میں تھوڑا کمزوری پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ ضعیف میں اور موضوع میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ اسی طرح لوگوں کو بہت ہی دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اگرچہ شاید ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں ہوتا ہے، میرا حسن ظن یہ ہے، لیکن یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ آپ فوراً کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے، اس پہ کیا عمل کریں؟ بھئی ضعیف کا مطلب جھوٹی کوئی ہوتی ہے، ضعیف کا مطلب کہ اس کے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں یا تو حافظہ تھوڑا سا کم تھا، تقوی کم تھا، یا ضبط نہیں تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے حدیث میں ضعف آیا، نہ کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ تو اس طرح ضعیف کہتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ ضعیف مینس جھوٹی۔ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے۔ موضوع معنی ہوتا ہے جھوٹی۔ اب ان میں کیسے فرق معلوم کریں؟ اہل علم جو ہیں، جو اسماء الرجال کے علم سے بہت شغف رکھتے ہیں، زبردست حدیث دانی ہوتی ہے، وہ تو راوی کا نام سنتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ آیا اس حدیث میں ضعف ہوگا، یہ روات ہیں، حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہوگا، قوی ہوگی۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ پھر دیگر علماء وہ مطالعہ کر کے نکالتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو پھر آپ علماء سے رجوع کریں کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ حرام و حلال کے مسئلے ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حرام و حلال کے مسئلے کے لیے ضعیف حدیث پیش کر دے، اب آپ کو تو نہیں پتہ کہ ضعیف حدیث آ گئی، آپ نے کہا یہ تو حرام ثابت ہو رہا ہے، جب آپ پوچھیں گے علماء فرمائیں گے ضعیف حدیث ہے، یہ تو حرام حلال کو ثابت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو پوسٹیں آج کل چلاتے ہیں اور دیگر چیزیں، ان کے اندر جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی حیثیت، فنی حیثیت پتہ نہیں ہوتی، اور لوگ ان سے استدلال کر کے نتیجے مرتب کر کے، یا پوسٹ والے نے ہی نتیجہ مرتب کر کے لکھا ہوتا ہے، اس کو فوری طور پہ ذہنی طور پہ قبول کر کے علماء پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی میجورٹی کے اوپر ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اس میں وہ بھی قابل گرفت ہے جو لوگوں کو اس طرح کے وساوس، غلط فہمی میں مبتلا کر کے اکابرین کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ اکابرین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حساب ہوگا آخرت میں، ڈے آف ججمنٹ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اکابرین کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے بھی اکابرین کے متعلق ایسی چیزیں ہیں یا عوام کو وساوس میں مبتلا کیا گیا، ان سب کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہوگا، اس لیے اجتناب کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔